سے فضول کام سے اعراض کرتے ہیں۔ اب لغو وہ ہے یعنی حرام تو نہیں، لیکن اس کام کا نہ تو شریعت نے حکم دیا ہے، نہ اس کام کے کرنے کی وجہ سے انسان کا کوئی فائدہ اور اجر ہے۔ وہ فضول کام ہے، اس کا کوئی اجر نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ کام لغو میں آتے ہیں، چاہے وہ حرام نہ بھی ہو۔ حرام تو حرام ہے، یہ حرام تو نہیں ہوتا، لیکن جس کو ہم بھی اپنی زبان میں اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں فضول کام کرتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، بے فائدہ کام کرتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا دوسری صفت کامیاب اہل ایمان کی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ وہ لغو کام سے، لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ وہ اس کام کو کرتے نہیں، بلکہ فرمایا اعراض کرتے ہیں۔ اعراض کا معنی ہوتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، جس قدر ممکن ہے اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گزر جانا۔ جیسے کسی گندے پانی کے چھینٹے اڑ رہے ہو، وہاں سے جب ہم گزرتے ہیں تو اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر اپنے آپ کو ان چھینٹوں سے بچاتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر دنیا میں کوئی فضول کام اور لیانی کام ہو رہا ہے، بے مقصد کام ہو رہا ہے، چاہے وہ حرام تو نہیں ہے لیکن فضول اور بے مقصد کام ہے، تو کامیاب اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ تو مقصد کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ وہ تو جب بھی قدم اٹھاتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں تو اس سے پہلے سوچتے ہیں کہ میرا اخروی لحاظ سے اس میں کیا فائدہ ہے، میرے اس کام کرنے سے مجھے کس قدر اجر ملے گا، یا میرے اس کام کرنے کی وجہ سے کہیں میں گناہ میں مبتلا تو نہیں ہو جاؤں گا۔ ہر کام کرنے اور ہر بات کرنے سے پہلے مومن کا کام ہے کہ وہ سوچتا ہے، اور اگر انجانے میں اس سے کوئی غلطی اور گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ تو یہاں دوسری صفت بیان کی والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب اہل ایمان تو وہ ہیں کہ جو لغو کام سے اعراض کرتے ہیں۔ یعنی کامیاب اہل ایمان کی دوسری صفت ہے کہ وہ تو فضول کاموں میں بھی نہیں پڑتے، وہ تو ان سے بھی اعراض کرتے ہیں۔ ہم ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اسلام کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن ہم تو بڑے بڑے حرام کام کرتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ جھوٹ ہم بولتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، لوگوں کی اختلافیاں ہم کرتے ہیں، رشوت، چوری، زنا میں ہم پڑے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، سود جیسی لعنت میں سرعام ہم پڑے ہوئے ہیں، جوا ہم کھیلتے ہیں، اور اسی طرح ہم جوئے کے مال سے قربانیاں کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، اور ہم اس سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اجر ملے گا، ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہمیں اس پر اجر ملے گا۔ منشیات فروشی کا کام ہم سرعام کرتے ہیں، لوگوں کی اولادوں کو، لوگوں کو تباہ کر رہے ہیں، معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ سب کا سب بدترین کام ہے، حرام کام ہے، رزق بھی حرام اور ہمارا سب کچھ ضائع ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ ہم سمجھ رہے ہیں بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم وقت ہوا تو مسجد میں نماز بھی ادا کر لیتے ہیں، کبھی کبھی صدقہ اور زکوٰۃ بھی ادا کر دیتے ہیں، حج بھی ادا کر لیتے ہیں، چند عبادات کو ہم نے اپنا مکمل دین بنا لیا ہے۔ یعنی بہت بڑا غلط وہ تصور ہمارے اندر آ چکا ہے کہ ہم چند عبادات کو ادا کر دیں گے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ چاہے دوسری طرف سے ہم رشوت لے رہے ہیں، ہمارا مال حرام کا ہے، ہم نے لوگوں کا حق دبایا ہوا ہے، ہم سود کا کاروبار کر رہے ہیں، ہم لین دین میں دھوکہ کر رہے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یعنی چاہے ہمارا رزق حرام ہے، چاہے ہمارے قول اور فعل سے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، اس کے باوجود ہمیں کوئی احساس نہیں ہے۔ یہاں تو صفت بیان کی کہ وہ تو مومن، تو حقیقی مومن، کامیاب مومن تو وہ ہے جو لغو کاموں سے بھی، فضول کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور ہم تو سرعام حرام کاموں میں پڑے اور ہم بے فکر ہیں۔ ہم اپنی اصلاح، انفرادی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے، ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ آ چکا ہے، ہم اپنی اجتماعی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے اور بے فکر ہے کہ ہم تو بس جنت میں چلے جائیں گے۔ ہم اپنا جائزہ نہیں لیتے کہ قرآن کون سے مومنین کو کامیاب کہتا ہے، وہ کون سے مومنین تھے کہ جن کے لیے دنیا میں جنت کی بشارت آئی ہے، ان کا کیا کردار تھا، ان کا کیا کریکٹر تھا۔ آج ہم ان سے، آقا علیہ السلام سے عشق و محبت کے دعوے ضرور کرتے ہیں، لیکن اپنی زندگیوں کو ان کی زندگیوں کے مطابق کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اپنی زندگیاں، ہم اپنے اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔